بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران کربلا شام میں 19 محرم الحرام 61 ہجری وہ دن ہے جب اسیران کربلا کو یزید کے حکم پر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے سے شام روانہ کیا۔ بعض روایات کے مطابق اہل بیت علیہم السلام کا یہ لٹا ہوا قافلہ یکم صفر 61 ہجری کے روز شام میں داخل ہوا۔ شام کے دارالخلافہ دمشق کو یزید کی فتح اور نواسہ رسول کی شہادت کی خوشی میں دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور اسے انواع و اقسام کی زیبائش و آرائش سے مزین و مرصع کیا گیا تھا۔ مرد عورتیں لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں سرما لگائے خوشی سے ڈھول اور ڈفلیاں بجا رہے تھے۔ شہر کے باہر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ عرصہ محشر معلوم ہوتا تھا، اور دارالعمارہ کی سجاوٹ تو احاطہ بیان سے باہر ہے۔ یزید ملعون کے لیے انواع و اقسام کی زینت سے مرصع تخت بچھایا گیا تھا اور ارد گرد سنہری روپہلی کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر عمائدین بیٹھے تھے۔ یہ سب انتظام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی ستم رسیدہ بیٹیوں کے استقبال کے لیے کیا جا رہا تھا۔ جناب زینب کبریٰ علیہ السلام بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں دن کے وقت اس حالت میں شہر میں داخل کیا گیا کہ خواتین کے چہرے عیاں تھے۔ ہمیں دیکھ کر اہل شام کہتے تھے کہ ہم نے ان جیسے خوش شکل قیدی کبھی نہیں دیکھے، اور ہم سے پوچھتے تھے کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اس مرحلے پر سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں۔ اہل حرم کو دمشق کے مشہور و معروف دروازے باب الساعات سے شہر میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لوگوں کا ایک جم غفیر تماشا دیکھنے آیا ہوا تھا۔ قافلے کے شہر میں داخل ہوتے ہی تماشائیوں کا ہجوم ان ستم رسیدہ نبی زادیوں کی جانب لپکا۔ تماشائی یزید کی فتح کی خوشی اور سرور میں مست تھے۔ ان کے ساتھ گانے والیاں بھی تھیں جو گانے گا رہی تھیں۔ صحابی رسول سہل ابن سعد ساعدی جو اس مجمع میں موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی سروں کو نیزوں کی انیوں پر دیکھا۔ آگے آگے عباس ابن علی علیہ السلام کا سر تھا، ان کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا مقدس سر تھا، ان کے پیچھے اسیران اہل بیت تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی حالت یہ تھی کہ اس سے ہیبت و دبدبہ ٹپک رہا تھا۔ ریش مبارک سے بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، خضاب لگا ہوا تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، ابرو قوس کی طرح نوکدار تھے، پیشانی کشادہ، ناک بلند، آنکھیں افق کی طرف، چہرہ آسمان کی طرف تبسم کنا معلوم ہوتا تھا، اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں اڑا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا ہو بہو امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ ان کے پیچھے چند عورتیں تھیں جو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار تھیں۔ میں آگے بڑھا تو سب سے پہلے اونٹ پر ایک بچی سوار تھی۔ میں نے قریب جا کر اس سے دریافت کیا، بیٹی تو کون ہے؟ اس بچی نے جواب دیا، میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ جناب سہل نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں نے آپ کے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے اور ان کا کلام بھی سنا ہے، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ جناب سکینہ نے فرمایا، اے سہل، اس آدمی سے کہو جس کے ہاتھ کے نیزے پر سر بلند ہے کہ وہ اسے آگے لے جائے تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہوں اور حرم رسول سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ جناب سہل کہتے ہیں کہ میں نے نیزہ بردار کو کچھ رقم دے کر کہا کہ سر کو اسیروں کے درمیان سے نکال کر کچھ آگے لے جاؤ۔ مجھ سے رقم لینے کے بعد وہ نیزہ بردار سروں کو قافلے سے آگے لے گیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد باب الساعات پر ہی اسیروں کے اس قافلے کو کافی دیر تک روک کر رکھا گیا۔ شاید مقصد یہ تھا کہ
اگر بازار اور دربار کی سجاوٹ میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ پوری کر دی جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔